بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں، آپ ڈیلی میدان ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی جو ایک انٹرویو میں جنہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں ایک میکانزم ہونا چاہیے، کچھ کمیٹیاں ہونی چاہیے جن میں باہمی تنازعات، شکایات درج ہوں اور پھر ان شکایات کا ازالہ کیا جا سکے۔ انہوں نے ایک بڑی ذمہ داری لی تھی اپنے سر کے اوپر کہ میں پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں، جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اس بات کا جواب آیا ہے، یہ رد عمل آیا ہے پاکستان کی طرف سے۔ بہت بڑی خبر ہے اور پاکستان نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ ہم ریاستی سطح پر افغانستان کو شامل کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور یعنی بات چیت کے لیے آمادہ ہیں، اور یہ واضح کیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہ افغان عبوری حکام کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف ٹھوس قابل تصدیق کارروائی کے ذریعے بامانی مذاکرات کی حمایت کی جانی چاہیے۔ یعنی مذاکرات کا موقع پاکستان نے پہلے بھی دیا۔ ہم نے دیکھا کہ دوحہ میں مذاکرات ہوئے، استنبول میں مذاکرات کے 2 ادوار ہوئے، ریاض میں مذاکرات ہوئے سعودی عرب کے شہر میں، اور پھر چین کے شہر ارومچی میں ہوئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک میکینزم بنا لیا گیا ہے، باقاعدہ شیخ ہیبت اللہ اخنزادہ کے احکامات ہیں کہ پاکستانی ملیٹنٹس جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک سے دوسری جگہ پہ سفر کریں یا پاکستانی سرحدوں کے قریب جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا پاکستان نے اگر پازیٹیو جواب دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اچھی خبر مل سکتی ہے۔ پاک افغان سرحد کو کھولنے کے حوالے سے بھی، پاک افغان تجارت کی بحالی کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ سرحد کب کھلے گی، تجارت کب بحال ہوگی، افغان مہاجرین کا کیا مستقبل ہے۔ ظاہر ہے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے تو ایک واضح اعلان پاکستان نے کر رکھا ہے، وہ تو تمام غیر ملکیوں کے لیے ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی غیر قانونی طور پر بغیر کسی دستاویزات کے، ویزے پاسپورٹ کے پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پی او آر کارڈ ہولڈرز تھے، اے سی سی کارڈ ہولڈرز تھے، ان سب کے جو ڈیڈ لائنز تھے، جو مدت تھی پاکستان میں رہنے کی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب پاکستان یہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ اس وقت جتنے بھی افغان شہری غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ اللیگل رہ رہے ہیں، وہ غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہیں۔ تو افغانستان کی حکومت کے پاس ظاہر ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہیں کہ لاکھوں افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کر سکے۔ ایران سے لاکھوں افغان مہاجرین جا چکے ہیں، 27-28 لاکھ لوگ پچھلے 2 سال میں پاکستان سے جا چکے ہیں افغان مہاجرین۔ وہاں پہ ان کی آباد کاری اور ان کی بحالی، ان کے روزگار، ان کے خوراک کا بندوبست، یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اور بہت سارے افغان مہاجرین اگر پاکستان سے نہیں جانا چاہ رہے تو ان کو وہاں پہ اندھیرا نظر آتا ہے، ان کو اپنے بچوں کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ہفتہ وار بریفنگ تھی دفتر خارجہ کے ترجمان کی، تو انہوں نے اس دوران جو سوالات کے جوابات دیے، افغانستان سے متعلق جو سینئر صحافی طاہر خان کا سوال تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال بنتا بھی تھا کیونکہ ریسنٹلی انہوں نے افغان وزیر داخلہ کا سراج الدین حقانی کا کابل کے اندر انٹرویو کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ترجمان نے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صرف یقین دہانیاں اور زبانی دعوے پاکستان کے سنگین سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان عبوری حکومت کو عملی اقدامات، قابل اعتماد شواہد کے ذریعے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان بدستور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ 2 طرفہ تنازعات اور سلامتی کے خدشات کو بالآخر سفارتی مشغولیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد کابل کے ساتھ ریاستی سطح کے مذاکرات کے لیے تیار رہتا ہے اور رابطے کے چینل کو مستقل طور پر بند کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ساتھ ہی پاکستان نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات جو ہے عمل کا متبادل نہیں بن سکتے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس پہ بہت زیادہ دنیا بھر کی نظریں ہیں، اور خصوصاً پاکستان اور افغانستان کے جو عوام ہیں ان معاملات سے کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے جو تاجر ہیں وہ ان معاملات سے کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ جو کشیدگی ہے، جو تنازع چل رہا ہے پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں، یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ انسانی المیہ جو ہے یہ جنم لے رہا ہے، کیونکہ جو سرحدی علاقہ ہے پاکستان کی سائڈ پہ اور افغانستان کی سائڈ پہ
ان لوگوں کی آمد و رفت بند ہے اور ان لوگوں کی آپس میں جو کاروباری ایک سلسلہ تھا وہ معطل ہے۔ مرکزی مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ دہشت گرد عناصر سے لاحق خطرہ ہے جو پاکستان کو ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ افغان سرزمین سے یہ دہشت گرد عناصر جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال بتایا گیا کہ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغان حکام اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے، اور ان اقدامات کی تاثیر کو ظاہر کرنے والے قابل اعتماد ثبوت فراہم کیے جائیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے سراج الدین حقانی کے انٹرویو کے بعد کہ جس کا ایک پازیٹیو رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ملیٹنٹس یا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی سرگرمیاں روکنے اور ان کی نگرانی کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطہ کمیٹیاں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سراج الدین حقانی نے تجویز دی ہے، ایک میکینزم بنانے کی تجویز دی ہے کہ اگر پاکستان کی کوئی شکایت ہے تو وہ اس کمیٹی میں آئے اور یہاں پہ شکایت کرے، اور افغان طالبان کی ذمہ داری ہوگی کہ اس شکایت کا ازالہ کرے۔ اور یہ بھی وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا کہ عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت سے متعلق معلومات شیئر کرنے کے بعد ان کے خلاف اقدامات اٹھانا طالبان اہلکاروں کی ذمہ داری ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ طالبان امیر ہبت اللہ اخندزادہ کی ہدایات کی روشنی میں بنائی گئی نئی سرکاری پالیسی کے تحت، اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بار پھر سن لیجئے۔ سراج الدین حقانی نے کہا کہ طالبان ان کو وہ امیر المومنین کہتے ہیں، سپریم لیڈر مانتے ہیں، ہبت اللہ اخندزادہ کی ہدایات کی روشنی میں بنائی گئی نئی سرکاری پالیسی کے تحت افغانستان میں کسی بھی غیر ملکی مسلح گروپ کے اراکین کا ایک سے دوسری جگہ اور سرحدوں تک جانے پر مکمل پابندی ہے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سراج الدین حقانی آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت جو افغان سیٹ اپ ہے اس میں دوسرے نمبر کی شخصیت ہیں شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کے بعد۔ ان کے پاس عبوری چارج ہے وزارت داخلہ کا، اور یہ مولوی جلال الدین حقانی کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں، اور جو مشرقی افغانستان ہے، جو پاکستان کے ساتھ ٹچ جو مشرقی افغان صوبے ہیں، یہاں پہ حقانیوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب روس نے یہاں پہ یلغار کی تھی یا جہاد کے زمانے میں ان حقانیوں کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اب اس میں یہ جو بتایا گیا ہے اس ساری سٹوری کے حوالے سے، اس سارے انٹرویو کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے افغان سائٹ سے بھی کہ جتنے بھی پاکستان کی شرائط تھیں وہ شاید افغان طالبان اب ماننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے اب ظاہر ہے کہ یہ دھچکا بھی ہے، یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے لیے۔ شاید لگ رہا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے پاکستانی ملیٹنٹس کے لیے تنگ ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں کچھ ہفتے قبل ہم نے یہ دیکھا کہ نور ولی محسود کا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ کرم ضلع میں موجود ہیں، یعنی وہ افغانستان سے باہر ہیں۔ اور اب اگر اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیچ میں شاید اختلافات ہیں، یا ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ افغانستان میں رہ سکتے ہیں، بطور مہاجرین رہ سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں پہ ٹریننگ کیمپ کھولیں، وہاں پہ بھرتیاں کریں اور پاکستان جا کے وہاں پہ آپ حملہ آور ہوں۔ بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت بھی حملے جاری ہیں، اور اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے بھی کہ کابل میں یہ جو قابل اعتماد ذرائع ہیں، یہ میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ وزارت داخلہ یعنی افغان وزارت داخلہ، انٹیلیجنس ادارے GDI اور وزارت دفاع نے ایک مشترکہ کمیٹی بنائی ہے جس کو چیک پوائنٹس پر پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں ان کو روکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس حوالے سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا، یہ بتانا چاہیے تھا، پبلک کرنا چاہیے تھا، ذبیح اللہ مجاہد کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ انٹرویو میں اگر اس قسم کی بات آتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی مزید بھی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان چیک پوائنٹس پر اگر کوئی پاکستانی طالبان مسلح آتا ہے تو ان کو تحقیقات کے لیے حراست میں لیا جائے گا اور اس سے اسلحہ لے لیا جائے گا۔ اب یہ پاکستان کا جو موقف ہے یہ اصل میں پاکستانی موقف کو دہرایا گیا ہے کہ جی آپ کے اقدامات جو ہیں قابل عمل اس وقت ہوں گے
اس وقت مانا جائے گا آپ کے اقدامات کو جب یہ ان کی تصدیق ہوگی کہ ہاں واقعی وہاں پہ اب پاکستانی طالبان یا ملیٹنٹس جو ہیں ان کے مراکز نہیں ہیں، ان کے دفاتر نہیں ہیں، ان کے چھپنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے بھرتی مراکز نہیں ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس نہیں ہیں۔ اور اگر پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں حملے کم ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اعتماد سازی کے لیے یہ ایک سازگار ماحول ہوگا، اور پھر امکان ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان ایک بار پھر مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھ جائیں، اور پھر یہی ایک صورتحال ہے کہ جس کے بعد پھر یہ امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ اگلے سٹیپ کے طور پر پاک افغان سرحد کو کھولا جا سکتا ہے، پاک افغان آمد و رفت کو کھولا جا سکتا ہے، تجارت کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ افغان تاجروں سے پوچھیں، پاکستانی تاجروں سے پوچھیں تو برابر کا نقصان ہو رہا ہے، افغان تاجروں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں چین کی سرگرمی اس لیے زیادہ ہے کہ چین کی انویسٹمنٹ ہے، چین کی سرمایہ کاری ہے افغانستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور سی پیک کا منصوبہ عملاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکا ہوا ہے، اس میں وہ پیش رفت نہیں ہو رہی، اس منصوبے کی وہ رفتار نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اور سی پیک 2 منصوبے میں افغانستان کی شمولیت کی اگر بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ کشیدگی ہے، پاک افغان کشیدگی ہے، تو بہت سارے منصوبے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور بہت سارے منصوبے ایسے بھی ہیں کہ جو سینٹرل ایشینز ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں پاکستان کا کردار ہے، اس میں افغانستان کا کردار۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس تھی، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ڈیلی میدان ڈیجیٹل کا یہ پلیٹ فارم آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو فالو نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔